السلام علیکم دوستوں، میں اصغر علی بلتستانی۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیائے ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے رفقاء علیہم رضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلائی، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت یعنی شرارت و خباثت کر کے ربیع النور شریف 64 کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے خوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے کہتے ہوئے، جو بغیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، میرا کب وفادار ہو سکتا ہے؟ خنجر ابدار کے بے در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اسے وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کموں کی دعوت میں رہی، بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے ابالی و موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب دیا۔ وہ تخت بے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ نے زیاد کا درناک انجام یزید پلید کی وہ چنڈال چوکڑی جس نے میدان کربلا میں گلشن رسالت کے مدنی پھولوں کو خاک و خون میں تڑپایا، ان کا بھی ابرناک انجام ہوا۔ یزید پلید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ اس بدنہاد کے حکم پر امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ نیرنگی دنیا کا تماشا دیکھیے کہ مختار ثقفی کی ترکیب سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریائے فرات کے کنارے صرف 6 برس کے بعد یعنی 10 محرم الحرام 67 کو ابن زیاد بدنہاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کو پیش کر دیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوا دیا۔ جب سر محشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ اسی جگہ ابن زیاد بدنہاد کا سر ناپاک رکھا گیا جہاں 6 برس قبل امام علی مقام علیہ السلام کا سر پاک رکھا گیا تھا۔ حدیث میں عمارہ بن عمیر سے مروی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر کے ساتھیوں کے سروں کے ساتھ لا کر رکھا گیا تو ان کے پاس گیا، نہ غول پڑ گیا، آیا میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے۔ جب سروں کے بیچ ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک نتنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا تاکہ غائب ہو گیا، پھر غول پڑا، آیا 2 یا 3 بار ایسا ہی ہوا۔ ابن زیاد، ابن سعد شمر، قیس بن اشد کندی، خولی ابن یزید، عبداللہ بن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام اشقیاء جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہادت میں شریک تھے، کوشش کرنے والے تھے، طرح کی عقوبتوں یعنی اذیتوں سے قتل کیے گئے۔ بعد مرنے کے پچھتاؤ گے، کب تک آخر غریبوں کو تڑپاؤ گے، تم جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے۔